میکسیکو کی حکومت نے فیفا ورلڈ کپ اور متفقہ ہیٹ ویو کے دوران ٹریفک کو کم کرنے کے لیے تعلیمی سال کو 1 ماہ سے زیادہ پہلے ختم کرنے کا منصوبہ منسوخ کر دیا ہے۔ میکسیکو 11 جون سے 19 جولائی تک امریکہ اور کینیڈا کے ساتھ مل کر فٹ بال ٹورنامنٹ کی میزبانی کرے گا۔ امریکی میڈیا کی رپورٹس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ اسرائیل نے ایران کے خلاف امریکہ اسرائیل جنگ کے آغاز سے قبل اپنی فضائی مہم کی حمایت کے لیے عراق کے صحرا کے اندر ایک خفیہ طور پر چلنے والی فوجی چوکی بنائی تھی۔ ہفتے کے روز وال اسٹریٹ جرنل نے رپورٹ کہ اسرائیل نے ایران کے خلاف جنگ شروع ہونے سے عین قبل امریکی علم کے ساتھ یہ تنصیب بنائی جس میں خصوصی دستے موجود تھے اور اس کی فضائیہ کے لیے ایک لاجسٹک مرکز کے طور پر کام کرتی تھی۔ فوجی چوکی میں مارے جانے والے اسرائیلی پائلٹوں کی مدد کے لیے سرچ اینڈ ریسکیو ٹیموں کی صلاحیت بھی شامل تھی۔ 2024 میں نائجیریا کی واحد آپریشنل آئل ریفائنری کو کامیابی کے ساتھ شروع کرنے کے بعد عرب پتی تاجر الیکو ڈانگوٹ نے حالیہ رپورٹس کے مطابق ایک اور میگا ریفائنری پروجیکٹ کے لیے اگلے مقام کے طور پر مشرقی افریقہ پر اپنی نگاہیں مرکوز کر لی ہیں۔ یہ اس وقت سامنے آیا ہے جب افریقی ممالک توانائی کو مزید محفوظ بنانے کے طریقے تلاش کر رہے ہیں۔ ایران کے خلاف امریکہ اور اسرائیل کی جنگ اور تہران کی جانب سے آبنائے ہرمز کی بندش کے بعد بڑی عالمی رکاوٹوں کے بعد جس کے ذریعے دنیا کا تقریباً 20% تیل اور قدرتی گیس بھیجی جاتی ہے۔ ہنٹا وائرس پھیلنے کے مرکز میں کروز جہاز سے نکالے گئے ایک ہسپانوی مسافر نے وائرس کے لیے مثبت تجربہ کیا ہے۔ اسپین کی وزارت صحت نے اعلان کیا ہے۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن تبلیغ کی ہے جن میں کروز کے 3 افراد بھی شامل ہیں جو مر چکے ہیں۔ وہ شخص جس کی منگل کو تصدیق ہوئی تھی وہ 120 سے زیادہ مسافروں اور عملے کے ارکان میں سے ایک ہے جو ڈچ پرچم والے MV ہندیوس سے نکالے گئے تھے، جن کی قسمت نے مسافروں کی موت کے بعد بین الاقوامی خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے۔ یوگنڈا کے صدر یوویری موسیوینی نے جنوری کے متنازع انتخابات میں بھاری اکثریت سے کامیابی کے بعد اپنے عہدے کی 40 سالہ مدت میں توسیع کرتے ہوئے 7ویں مدت کے لیے حلف اٹھا لیا ہے۔ افریقہ کے سب سے طویل عرصے تک خدمات انجام دینے والے رہنماؤں میں سے ایک موسیوینی نے منگل کے روز یوگنڈا کے دارالحکومت کمپالا میں کولولو آزادی گراؤنڈز میں منعقدہ ایک تقریب میں اپنے عہدے کا حلف اٹھایا، جس میں ہزاروں حاضرین نے خوشی کا اظہار کیا۔ ہنٹا وائرس سے متاثرہ MV ہندیوس کروز جہاز کے آخری مسافروں کو نیدرلینڈز پہنچا دیا گیا ہے، لیکن نئے کیسز سامنے آ رہے ہیں جب محققین اس بات کا پتہ لگانے کی دوڑ لگا رہے ہیں کہ وبا کہاں سے شروع ہوئی تھی، چونکہ حکام مسافروں کے لیے قرنطینہ کا بندوبست کرنے اور صحت کی سہولیات تک رسائی کے لیے کوشاں ہیں۔ جن کمیونٹیز میں سے کچھ مسافر گئے ہیں انہوں نے اس کے خلاف غصے اور مظاہروں کا جواب دیا ہے، جس کے بارے میں بہت سے لوگوں کو وائرس کے خطرے کے طور پر خیال ہے۔ مشہور اسکول انفارمیشن پورٹل کینوس کے بنانے والے انسٹرکچر منگل کو کہا کہ اس نے ان ہیکرز کے ساتھ معاہدہ کیا ہے جنہوں نے اس کے سسٹم کو 2 بار توڑا، طلبہ اور عملے کا بہت زیادہ ڈیٹا چرایا اور کمپنی سافٹ ویئر پر انحصار کرنے والے ہزاروں اسکولوں میں خلل ڈالا۔ شائنی ہنٹرز، ایک مالی طور پر حوصلہ افزائی کرنے والے سائبر کرائم گروپ نے 29 اپریل کو ڈیٹا کی خلاف ورزی کرنے والے سائبر کرائم ڈیگا کیا کہ اس نے طالب علم اور عملے کا ڈیٹا بشمول ذاتی معلومات کل 275 ملین افراد کی چوری کی ہے۔ ہیکرز کا کیا چاہتا انہیں کینوس سے سمجھوتا کیا ہے، جسے تقریباً 9000 اسکول اپنے طلباء کے ڈیٹا اور کورس ورک کو منظم کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی PAA نے ایئرپورٹ پر کام کرنے والی خواتین ملازمین کی سہولت کے لیے جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ڈے کیئر سینٹر کا افتتاح کیا ہے۔ اتھارٹی کے مطابق اس سہولت کا افتتاح پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی کے ڈائریکٹر جنرل ایئر وائس مارشل ذیشان سعید کی اہلیہ نے ایئرپورٹ مینیجر اور دیگر اعلیٰ حکام کی موجودگی میں کیا۔ کراچی پولیس نے منگل کے روز ایک انتہائی مطلوب خاتون کو گرفتار کیا جس پر شہر بھر میں کوکین اور دیگر منشیات کی سپلائی کرنے کا الزام ہے۔ بیان کے مطابق گارڈن تھانے کی پولیس ٹیم اور سویلین انٹیلیجنس ایجنسی نے آدھی رات کے بعد ملزمان کی گرفتاری کے لیے مشترکہ آپریشن کیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ IHC کے ڈویژن بنچ کو 1 کانسٹیٹیوشن ایونیو اور بینک آف پنجاب BOP کے اپارٹمنٹ مالکان کی جانب سے دائر انٹرا کورٹ اپیلوں کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی CDA کو نوٹ جاری کرتے ہوئے لیز کی منسوخی اور تیسرے فریق کے حقوق سے متعلق معاملے میں جواب طلب کیا۔
جسٹس محمد اعظم خان اور جسٹس راجہ انعام امین منہاس پر مشتمل بنچ نے اپیل کنندگان کے وکیل ایڈوکیٹ تیمور اسلم کے دلائل سنے، جنہوں نے عدالت سے استدعا کی کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے حال ہی میں بنائی گئی کمیٹی کی سفارشات کو حتمی شکل دینے اور کابینہ کی منظوری تادیبی یا زبردستی کارروائی کو روک دیا جائے۔ مئی 2023 کے بعد اپریل میں امریکی قیمتوں میں ان کی تیز ترین شرح سے اضافہ ہوا، کیونکہ ایران میں جنگ کے اثرات صارفین نے تیزی سے محسوس کیے تھے۔ پیٹرول اور گروسری کی قیمت میں اضافے نے کنزیومر پرائس انڈیکس CPI کو دھکیل دیا۔ گزشتہ 12 مہینوں میں قیمتیں بڑھ کر 8% ہو گئیں۔ اسلام آباد پاکستان نے ان الزامات کو مسترد کر دیا ہے کہ اس نے ممکنہ امریکی حملوں سے ایرانی فوجی طیاروں کو پناہ دی تھی، کیونکہ اس نے واشنگٹن اور تہران کے درمیان دلال کی مدد کرنے والی نازک جنگ بندی کو خطرہ بڑھتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ منگل کو وزارت خارجہ کا یہ بیان امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس بات کے چند گھنٹے بعد آیا جبکہ 1 ماہ پرانی جنگ بندی بڑے پیمانے پر زندگی کی حقوق پر تھی، کیونکہ انہوں نے ایران کی تازہ ترین امن تجویز کو کچرے کا ایک ٹکڑا قرار دے کر مسترد کر دیا تھا، جسے انہوں نے پڑھنا بھی ختم نہیں کیا تھا۔ کون مانچسٹر سٹی بمقابلہ کرسٹل پیلس کیا؟ انگلش پریمیئر لیگ کہاں؟ مانچسٹر انگلینڈ یونائٹڈ کنگڈم میں اتحاد اسٹیڈیم کب؟ بدھ 13 مئی رات 8 بجے۔ 19:00 GMT کیسے پیروی کریں؟ ہمارے پاس 16:00 GMT لائیو کمنٹری سے پہلے 16:00 GMT سے الجزیرہ اسپورٹ پر تمام تیاریاں ہوں گی۔ دوسرے نمبر پر رہنے والے مانچسٹر سٹی نے ہفتے کے روز برینٹ فورڈ کے خلاف اپنی ٹھوس گھریلو جیت کے ساتھ پریمیئر لیگ ٹائٹل کی دوڑ میں خود کو زندہ رکھا، لیکن اگلے دن ویسٹ ہیم یونائٹڈ میں لیگ کی سرکردہ آرسنل کی متنازع جیت نے ایک بار پھر سٹی کو 2 ٹیموں کی ٹرافی کی لڑائی میں پیچھے چھوڑ دیا۔ ایران کے خلاف امریکہ اسرائیل جنگ نے دنیا بھر میں توانائی، کھاد، ادویات اور یہاں تک کہ ہیلیم کی عالمی سپلائی میں خلل ڈالا ہے۔ دنیا بھر میں تباہ کن معیشتیں ہیں۔ اب یہ جنوبی افریقہ کے ساحل سے دور وہیل مچھلیوں کو بھی خطرہ بنا رہا ہے۔ اسپوٹیفائی کی سالانہ راپٹ ریکپ تعارفین کو ان کے پسندیدہ فنکاروں کی ایک جھلک فراہم کرتی ہے، اور اس سال انہوں نے سب سے زیادہ کیا سنا۔ اپنی 20ویں سالگرہ کی تقریبات کے ایک حصے کے طور پر اسٹریمنگ سروس اب ایک محدود وقت کی خصوصیت جاری کر رہی ہے جو صارفین کے بارے میں مختلف حقائق کو ظاہر کرتی ہے، جیسے کہ جب وہ ایپ میں شامل ہوئے ان کا پہلا گانا جو انہوں نے اسٹریم کیا، ان کا پسندیدہ فنکار اور ان کے سب سے زیادہ اسٹریم کیے گئے گانوں کی پلے لسٹ۔ صارفین اسپوٹیفائی کھول کر اور اسپوٹیفائی 20 یا پارٹی آف دی ایئرز تلاش کر کے یا اس لنک پر جا کر اس خصوصیت تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ گڑھے ایک پریشان کن مسئلہ ہیں، صرف سکوٹر کمپنی لائم سے پوچھیں، جس نے گزشتہ ہفتے اپنی IPO فائلنگ میں انہیں اپنے کاروبار کے لیے ایک سرکاری خطرہ کے طور پر درج کیا تھا۔ تاریخ ان دعووں سے بھری پڑی ہے کہ ٹیکنالوجی گڑھوں کے مسئلے کو حل کرنے یا اسے ختم کرنے میں مدد کر سکتی ہے، اور پھر بھی وہ برقرار ہیں۔ لیکن جیسے جیسے کاریں جدید سینسرز سے بھری ہوتی جا رہی ہیں، وہ ایک ایسا اعلیٰ سینسرز بھری ہوتی جا رہی ہیں جو شہروں کو گڑھوں اور دیگر میونسپل مسائل سے جلد آگاہ کر سکتی ہیں۔ ٹک ٹاک نے منگل کو اعلان کیا کہ وہ ٹک ٹاک گو لانچ کر رہا ہے، جو صارفین کے لیے ہوٹلوں، پرکشش مقامات اور تجربات کو براہ راست اپنی ایپ میں دریافت کرنے اور بک کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ نئی پیشکش امریکہ میں شروع ہو رہی ہے اور 18 سال یا اس سے زیادہ عمر کے صارفین کے لیے دستیاب ہے۔ ٹک ٹاک گو ویڈیوز اور مقامی صفحات کے ذریعے رہائش۔ جب صارفین کو کوئی ایسی چیز مل جاتی ہے جس میں وہ دلچسپی رکھتے ہوں تو وہ دستیابی چیک کر سکتے ہیں اور بکنگ مکمل کر سکتے ہیں۔ نئی خصوصیت بکنگ ہوم، ایکسپیڈیا، ویاتور، گیٹ یور گائیڈ، ٹکٹس اور ٹرپ.com کے ساتھ شراکت داری کے ذریعے ممکن ہوئی ہے۔ نئی قسم کے ڈیزائن ٹولز جیسے پرپیکسٹ کی ملکیت والے ویژول الیکٹرک، فگما کی ملکیت ویوی، فلورا اور کرے گزشتہ چند سالوں میں AI کی بدلت مقبولیت میں اضافہ ہوا ہے۔ یہ ٹولز اس وعدے پر قائم ہیں کہ AI کے ساتھ ڈیزائنرز کے ساتھ ایک پروڈکٹ ٹیم مختلف حالتوں میں تیزی سے اعادہ کر سکتی ہے۔ ایک نیا ڈیزائن اسٹارٹ اپ ڈسن، جسے اب $6 ملین کی فنڈنگ کی حمایت حاصل ہے، کا خیال ہے کہ ایسے ڈیزائن ٹولز جو آپ کو اپنے کوڈ بیس پر براہ راست کام کرنے نہیں دیتے ہیں، آپ کو نئے ورق فلو اور خصوصیات کا تصور کرنے کے قابل ہونے سے روک سکتے ہیں۔ اسلام آباد اور اسکردو کو ملانے والا ایک نیا براہ راست فلائٹ روٹ اس ماہ کے آخر میں شروع ہونے والا ہے، جس سے شمالی پاکستان کا دورہ کرنے والے سیاحوں کے لیے ہوائی سفر کے اختیارات میں اضافہ ہوگا۔
ایئرسیل نے اعلان کیا کہ وہ 18 مئی کو اسلام آباد سے اسکردو کے لیے اپنی افتتاحی پرواز شروع کرے گی۔ ایئر لائن نے اس راستے کو خطے کی وادیوں، پہاڑوں اور سیاحتی مقامات کے لیے گیٹ وے کے طور پر بیان کیا، جبکہ مسافروں کو پہلی پرواز کے لیے سیٹیں بک کرنے کی ترغیب دی۔ ایک رپورٹ کے مطابق پنجاب حکومت نے مری گلاس ٹرین منصوبے میں تعینات افسران کے لیے بھاری تنخواہوں اور مراعات کی منظوری دے دی ہے۔ منظور شدہ پیکج کے مطابق پروجیکٹ ڈائریکٹر کو ماہانہ 2000 روپے تنخواہ ملے گی، 2 ملین، جبکہ چیف انجینئر کو روپے ادا کیے جائیں گے 1-2 ملین فی مہینہ۔ حکومت پاکستان وفاقی اور صوبائی پنشنرز کے لیے ایک جدید ترین ایپ پر مبنی پروف آف لائف سسٹم کے ذریعے پنشن کی تصدیق کے لیے ایک بڑی ڈیجیٹل اصلاحات کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے۔ ذرائع نے پرو پاکستانی کو بتایا کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے کہا گیا ہے کہ وہ تمام کمرشل بینکوں کو نادرا سسٹم کے ساتھ انضمام کے لیے سخت ہدایات جاری کریں۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو FBR نے پاکستان میں ٹیکس حکام کے ساتھ بین الاقوامی غیر سرکاری تنظیموں انگوس کی رجسٹریشن کے لیے سخت شرائط متعارف کرا دی ہیں۔ SRO کے ذریعے جاری کردہ ایک نئے نوٹیفکیشن کے تحت 1026 انکم ٹیکس رولز 2002 میں ترامیم کا مسودہ تجویز کیا گیا ہے، جس کا مقصد رجسٹریشن یا ای انرولمنٹ کے خواہاں انگوس کے لیے تصدیق اور دستاویزات کے عمل کو بڑھانا ہے۔ پنجاب ٹریفک پولیس نے ٹریفک کی خلاف ورزیوں کے خلاف صوبے بھر میں کریک ڈاؤن کا حکم دیتے ہوئے حکام کو تمام اضلاع میں ٹریفک قوانین پر سختی سے عمل درآمد کو یقینی بنانے کی ہدایت کی ہے۔ SSP ہیڈ کوارٹر سید ندیم عباس کی جانب سے جاری کردہ ایک باضابطہ ہدایت کے تمام چیف ٹریفک آفیسرز CTOs اور ڈسٹرکٹ ٹریفک آفیسرز DTOs کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ ٹریفک ضوابط پر 100% عمل درآمد کو یقینی بنائیں۔ فیروز خان کا خیال ہے کہ تنقید کی خاطر تنقید فنکاروں کے لیے نقصان دہ ہے۔ منگل کو انسٹاگرام پر پوسٹ کیے گئے ایک لمبے نوٹ میں اداکار نے کہا کہ جن لوگوں کے پاس ہنر کے بارے میں علم یا بصیرت نہیں ہے وہ یوٹیوب پر ڈراموں کا جائزہ لے رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کی صحت کے ادارے کے سربراہ نے کہا ہے کہ بیماری سے متاثرہ کروز جہاز سے آخری مسافروں کے انخلاء کے بعد ہنٹا وائرس کے پھیلنے کی کوئی علامت نہیں ہے، لیکن عالمی ادارہ صحت کے سربراہ ٹیڈروس اذانوم گیبریئس نے خبردار کیا کہ صورتحال بدل سکتی ہے اور اب بھی وائرس کے مزید تصدیق شدہ کیسز ہو سکتے ہیں۔ یوگنڈا کے 81 سالہ صدر یووری موسیونی نے جنوری میں متنازعہ انتخابات میں بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کرنے کے بعد مسلسل 7 مرتبہ اپنے عہدے کا حلف اٹھایا۔ افریقہ کے سب سے طویل عرصے تک رہنے والے حکمرانوں میں سے ایک کے طور پر ان کی مدت ملازمت میں توسیع کی گئی۔ افتتاح سے قبل دار الحکومت کمپالا میں بختر بند ٹینکوں سمیت بھاری سیکیورٹی تعینات کی گئی تھی، جس میں پولیس کا کہنا تھا کہ یہ اقدامات امن عام کو برقرار رکھنے کے لیے کیے گئے تھے۔ امازون رنگ گزشتہ سال کے چھٹیوں کے موسم کے دوران کسٹمر سپورٹ کالز میں اضافے کا سامنا کر رہا تھا۔ اپنے اندر جانے والے فون ٹریفک کو سنبھالنے کے لیے اسٹارٹ اپ واپی کا انتخاب کرنے سے پہلے 40 سے زیادہ اوئی وائس وینڈرز کا جائزہ لیا۔ آج رنگ اپنی ان باؤنڈ کالز کا 100 واپی کے پلیٹ فارم سے روٹ کرتی ہے۔ اس معاملے سے واقف شخص کے مطابق اس تائنیوس پارٹنرز کی قیادت میں 50 ملین سیریز B بڑھانے میں مدد ملی، جس کی سرمایہ کاری کے بعد تقریباً $500 ملین کی قیمت ہے۔ ڈینیل اسٹینبرگ نے کہا کہ اینتھروپک کے مائتھوس بگ ہنٹنگ ماڈل کو پروجیکٹ کے کوڈ 20 کو اسکین کرنے کے بعد CRL میں صرف ایک تصدیق شدہ کم شدت کے خطرے کا پتہ چلا۔ ایک بلاگ پوسٹ میں اسٹینبرگ نے کہا کہ نتائج A ماڈل کے ارد گرد مضبوط مارکیٹنگ کی حمایت نہیں کرتے۔ اس نے کہا کہ اس نے کوئی ثبوت نہیں دیکھا کہ میتھوس نے موجودہ AI کوڈ تجزیہ ٹول سے زیادہ یا زیادہ جدید سطح پر مسائل کی نشاندہی کی۔ اسٹینبرگ نے میتھوس کے ارد گرد رول آؤٹ کو حیرت انگیز طور پر کامیاب مارکیٹنگ اسٹنٹ کے طور پر بیان کیا۔ پولیٹیکو نے رپورٹ کیا کہ گوگل نے کہا کہ اس نے سائبر کرائمز کے AI کا استعمال کرتے ہوئے 0 دن کا خطرہ پیدا کرنے کا پہلا ثبوت دیکھا ہے۔ گوگل نے اپنی رپورٹ جاری کرنے سے پہلے اس خامی سے متاثرہ نامعلوم کمپنی کو نتائج کی اطلاع دی۔ کمپنی نے بعد میں اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ایک پیچ جاری کیا۔
سندھ حکومت نے کراچی میں طویل عرصے سے التوا کا شکار منور چورنگی انڈر پاس منصوبے کے لیے مکمل فنڈنگ جاری کر دی ہے، کیونکہ حکام انفراسٹرکچر اسکیم کو 30 جون تک مکمل کرنے پر زور دیتے ہیں۔ کراچی کے میئر مرتضی وہاب نے اعلان کیا کہ منصوبے کے لیے درکار تمام رقم اب کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی KDA کو جاری کر دی گئی ہے، تاکہ انڈر پاس کی تکمیل اور ڈیڈ لائن سے قبل ٹریفک کے لیے کھول دیا جائے۔